ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں، اور بالکل ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ 65 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے جس طرح پلک جھپکتے بھارتی فضائیہ کو تگنی کا ناچ نچایا، ساری دنیا اس کی چشمدید گواہ ہے۔ ہماری پاک فضائیہ کے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام جنگی تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جا چکے ہیں۔ 65 کی جنگ کے ہیروز میں سے ایک پاک فضائیہ کی 19 اسکواڈرن کے گروپ کیپٹن رشید احمد چودھری بھی ہیں، جنہوں نے پشاور سے اڑان بھری اور چونڈا کے مقام پر بے شمار بھارتی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ 65 کی جنگ کے غازی گروپ کیپٹن رشید احمد چودھری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ گروپ کیپٹن رشید احمد چودھری صاحب، بالکل بڑے میرے لیے فخر کی بات ہے، اور بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ رشید احمد چودھری صاحب، راشد منہاس ہوں، ایم ایم عالم ہوں، نور خان ہوں، یا آج کی بات کی جائے تو ونگ کمانڈر نعمان یا حسن صدیقی ہوں، پاک فضائیہ نے ہمیشہ سے ہی دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ہمیشہ دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ آپ نے بھی 65 کے معرکے میں دشمن کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ کچھ یادیں شیئر کیجیے گا آج یوم دفاع پر ہمارے ساتھ۔ ایک رات دو بامر آئے جو امبالہ سے آتے تھے اور ادھر وہ اٹیک کر کے دن دے ایک ایگزٹ کر جاتا تھا بیک ٹو امبالہ اور دوسرا سری نگر کی طرف، تو وہ ادھر ادھر ہی پھینک کے چلے گئے۔ ایک رات میں بھی ڈیوٹی پہ تھا اور ایک میں آئی واز نمبر 2 اور سینئر ہمارے گروپ کیپٹن لیٹ حسن صاحب تھے، انہوں نے کہا اچھا بھائی اس طرح کرتا کہ جب وہ اٹیک پہ آئیں گے جو جاتا ہے امبالہ کی طرف تم اس کے پیچھے لگے جانا، اور ریڈار والوں کو ہم کہتے ہیں کہ آئل فالو دی ون ہو گوز ٹو سری نگر۔ تو اس رات وہ آ گئے 1 بجے کے قریب، تو وی ور آرڈرڈ بائی اسکیسر ریڈار ٹو گیٹ اے بون، بوتھ گاٹ اے بون۔ آئی وینٹ ٹورڈز امبالہ یہ راہ والی کی طرف، اور ایف ایس حسین صاحب جو ہیں وہ سری نگر کی طرف ادھر جاتے تھے، تو وہ ان کو تو نظر نہیں آیا میرا خیال ہے، لیکن جو میرے آگے تھا وہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میری میزائل جو تھی ان پہ ٹون آنی شروع ہو جاتی تھی۔ جب ٹون آ جائے کم از کم 5 سیکنڈ کے لیے، تو دین دی میزائل از فائرڈ اینڈ دین اٹ لاکس آن۔ اس کے جو کینبرا جہاز بامر ہیں وہ کیم، دے اٹیکٹ پشاور اینڈ ایگزٹڈ ٹورڈ دس سائڈ راہ والی کی طرف، جس کے پیچھے میں لگا تھا۔ اٹ واز اراؤنڈ 25,000 فیٹ ایٹ نائٹ۔ ایک ٹیل ریڈار لگا ہوتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کہ فائٹر پیچھے ہے، کتنا دور ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، تو ہی وڈ ڈک ڈاؤن، کم ڈاؤن 20,000 فیٹ، پھر کم اپ، اس طرح کر کے۔ تو آئی واز ناٹ گیٹنگ 5 seconds ٹو فائر دی میزائل۔ آئی کیپٹ چیزنگ ہم ٹل اباؤٹ راہ والی، and Skaser, the radar was guiding me and I kept on going. There was one ہمارا سرگودا سے بھی ایئر فورس کا جہاز 104 تھا، وہ بھی چیز کر رہا تھا، بٹ somehow this bomber جو ہے نا یہ چلا گیا۔ I don't know who shot him, but my missile, I didn't fire any missile because it won't lock on. I should get at least 5 seconds. So I was called back. ٹھیک ہے، تو I went back. They had bombed Peshawar, and 1 or 2 bombs fell just next to the runway. A lot of muck was thrown on the runway. So we were told that you can go to Risalpur, land there. It was pitch dark night and nothing was visible. So they said, wait for 5 minutes or go to Risalpur. So I said, Risalpur doesn't have the runway lights, how can I land there? So that time the moon was just coming up. So I was over Nashara, I could see this Kabul River, and then I said I am over Kabul River, and Nashara کے قریب ہی تھا کہ انہوں نے مجھے ایف ایس حسین who went back and landed at Peshawar, he said right side of the runway is clear, you can come back and land. So I went there, landed there. So but the point in telling is that we had the courage and we had the chahat کہ I must get out of shoot. Some people said you should have fired the missile and all that. I said it was a waste of missile, but eventually I think he got shot by some other aircraft from Sargodha. But that was the individual courage and our aim. اس کے بعد وہ انڈین ایئر فورس کے رات کو بھی دن کو بھی نہیں آئے. وہ جی ان کی جی انڈین جو کینبرا تھا
وہ بھی نہیں آئے. وی ور ہیڈ اے گڈ ٹائم فرام دین آن. اس کی طرف سے یہی کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک جذبہ اور کرج کی بات کی تھی. آپ دیکھ لیں 65 وار میں پہلے بتایا کہ ہر اسکواڈرن کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم پٹھان کوٹ جاؤ گے, تم ہلواڑہ میں جاؤ گے, تم فلانے جگہ جاؤ گے. اور جو کمانڈر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. لائک فرسٹ ڈے 19 اسکواڈرن کو اور سرگودا کو ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ دیے گئے تھے. پٹھان کوٹ دی بگیسٹ اچیومنٹ دیٹ ون ایئر فورس میں کرتا ہے سرپرائز. Indian Air Force was surprised. They didn't know that Pathankot will be attacked at evening time, and they were just dispersing their MiG-21s that time, and they were all in the open. They were surprised. Similarly, ہلواڑہ پہ ایک فارمیشن سرگودا سے جا چکی تھی, دوسری جانی تھی جس کا لیڈر تھا سرفراز رفیقی. میں ان کی کرج کی بات کر رہا ہوں. اب وہ پہلے چلے گئے تو وہ سرپرائز تو ختم ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم انڈین ایئر فورس کے 12 جہاز ہلواڑہ کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو جو پہلی فارمیشن گئی تھی اس کے لیڈر نے سرفراز رفیقی کو کہا کہ وہ تم جا رہے ہو, وہ تو ساری ایئر فورس ان کی اوپر چڑھی ہوئی تھی. ہی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ, جانا میں نے ہے. تو وتھ 3 ایئر کرافٹ, دا 4th ایئر کرافٹ خراب ہو گیا تو 3 ایئر کرافٹ ساتھ رفیقی وینٹ دیر اینڈ ہی واز engaged by 12 Indian Air Force, and he fought, all 3 of them fought against 12 aircraft. They shot them, and then Rafiqi's aircraft guns jammed. Then he told his number 2 Yunus, fly lieutenant Yunus, you take over. He took over the lead and shot probably 1 or 2 more, but Indians never confirmed kitne mare gaye hain. But then they did say that this was the courageous 2 of them. The third one probably went back, Asaisal Chaudhary, and Yunus and Rafiqi were shot by those 12. But jazba اور ہمت اور courage جو تھی نا, that led them to Halwada, and Indians were scared of coming to Sargodha site again. لیفٹیننٹ کرنل سید رضا عباس صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے تو یقیناً ثابت کیا کہ ہمارے جوانوں کی جو جذبے کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, تو آپ نے ثابت کیا کہ ہمارے جوانوں کی ٹانگیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کانپ نہیں سکتی. تو کبھی کبھار جب کوئی انگلی یا سوال اٹھایا جاتا ہے لیفٹیننٹ کرنل صاحب, تو دکھ ہوتا ہے جب کوئی جانے یا انجانے میں ہماری فورسز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. تو آپ کا سوال جانے انجانے میں کوئی سوال اٹھائے, انگلی اٹھائے, اس سے ہم بہت دور ہیں. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, ہمارا بیسک ایم, بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ دفاع وطن ہے. جس سلسلے میں آج 6 ستمبر کا یہ دفاع وطن کا ہم پروگرام کر رہے ہیں, جس میں ہم آئے ہوئے ہیں, جس میں ہم بات کر رہے ہیں, 1965 سے لے کر ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ پوری وارز کو لیڈ کیا ہے. اب ان کے سامنے میں صرف یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا, یہ ڈیڈیکیشن, یہ موٹیویشن, یہ ہمارے اس خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ تا حیات ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں کو کہ آپ بے فکر ہوں, ہم ابھی زندہ ہیں.